السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ ایک نیوز آئی ہے اور وہ ہے کہ سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے۔ اس ریزولوشن میں بڑی سخت زبان استعمال ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی تنقید کی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ جس میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل روک دیا گیا تھا۔ یہ جو ریزولوشن ہے یہ آج آرڈر آف دا ڈے پہ بھی نہیں تھا۔ اس کو پریزنٹ کیا 4 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز اور 2 جن کا تعلق باپ سے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے، ویری انٹرسٹنگلی۔ اور پھر کافی ابھی رات گئے کچھ دیر پہلے یہ ریزولوشن اڈاپٹ ہو گیا۔ اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے ججز نے بالکل سمجھا نہیں ہے اس کانٹیکس کو، اور پروسیجر میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، بیکاز آرمی چیف کے بعد الٹیمیٹلی اپیل جو ہے کسی بھی مجرم کی وہ سپریم کورٹ میں ہی لینڈ کرنی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کو نہیں سمجھے، اور پھر اب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کالز اپون اور یہ ریکویسٹ کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اپنی ڈیسیجن کو سوچے اور اس کو الائن کرے، یعنی کہ ان لائن لائے نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم میں، اور جو شہداء کی جو قربانی ہے اس ملک کے لیے ان کو وہ اگنور نہ کرے، سب کچھ نہ کرے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے شہداء کے وارثوں نے بھی ایک بہت زیادہ ایموشنل پریس کانفرنس بھی کی تھی اور تب بھی بڑی بات ہوئی تھی۔ تو ایک تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے وہ 4 انڈیپینڈنٹس ہیں اور 2 بی اے پی سے ہیں، سو آبویسلی ایک کلیئر انڈیکیشن آتی ہے کہ یہ موٹیویشن کیسے بنی اور کیسے ان سینیٹرز نے ریزولوشن موو کیا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاس ہو گیا۔ تو اور اگرچہ رضا ربانی صاحب نے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے اس کو اپوز کیا ہے، لیکن ان پارٹیز کے ہوتے ہوئے پاس تو ہو گیا ہے۔ سو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھنا یہ کہ کیا یہ آنے والے دنوں میں ہم ایک اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان میں ہم کانفرنٹریشن تو نہیں بنتے ہوتے ہوئے دیکھ رہے، کیونکہ ایک مومنٹم بن رہا ہے۔ اور یہ ریزولوشن اتنا جس کو کہتے ہیں نان ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک ہاؤس کی رضا ہے۔ دوسرا، اس وقت بڑی بحث چل رہی ہے اس ملک میں۔ آج تک ہم نے دیکھا تھا جب کنگز پارٹی کی بات ہوتی تھی تو وہ کوئی چھوٹا گروہ ہوتا تھا یا پارٹی کے اندر سے پارٹی نکالی جاتی تھی، مثلا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پی 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 ایک پارلیمنٹیرین گروپ بیچ میں بنا، اس کی کچھ چیزیں ہوئیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی ایک آئی پی پی بنی، استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب وغیرہ کی، پرویز خٹک صاحب کی بن گئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز۔ باپ بھی جب بنی تھی تو تب بھی اس کو کہا جاتا تھا کہ کنگز پارٹی ہے۔ لیکن شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملک کی کوئی سب سے بڑی جماعت، جو ابھی تک سب سے بڑی جماعت تھی، اگرچہ پچھلی پارلیمان میں تو سب سے بڑی جماعت نہیں تھی، لیکن کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پی ایم ایل این اگر سب سے بڑی نہیں ہے تو ون آف دا ٹاپ 2 بگیسٹ پارٹیز ہے، کہ اس کے لیڈر پہ الزام لگ جائے کہ جی یہ لاڈلا پلا ہو گئے ہیں، لاڈلا پلس ہو گئے ہیں۔ اور ڈان اخبار نے ایک خبر بھی چلائی ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ کافی ڈسٹربڈ ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور جو کانسٹیٹیوشنل ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، مینیفیسٹو کمیٹی، اس کو یہ بھی ہدایت آئی ہے کہ بھی اس معاملے کو بھی دیکھیں اور اس طرح کا مینیفیسٹو بنائیں کہ یہ تاثر بھی زائل ہو۔ کیا نواز شریف صاحب اسی کشتی میں ہیں جس میں پہلے نواز شریف صاحب ان پارٹی کہتی تھی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، اب سارے مڑ کے خاص طور پہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں وہ لاڈلے ہیں؟ پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں، پھر ہم اس تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ہمایوں مومن صاحب، سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار انرجی اور وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، وہ بھی ہمیں ابھی جوائن کر لیں گے 2-3 منٹ میں۔ آج جو اور ڈیولپمنٹس ہوئیں، ایک تو اریسٹ وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے 109 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر۔ بشرا بی بی کو بھی نیب نے ایک سوال نامہ دے دیا ہے، ان کا نام بھی ای سی ایل پہ ہے، اور پہلے اگر وہ پرسن آف انٹرسٹ تھیں تو اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو شاید وہ ملزمہ بن گئی ہیں، بیکاز ان کو کویشچنر آ گیا ہے۔ کویشچنر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں 8 سوال انہوں نے کیے ہیں، اور باقی سوال تو آپ سنتے رہے ہوں گے، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگا وہ اینڈ میں یہ تھا، فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں، کہ آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ میں یوزلی ان چیزوں پہ کامنٹ نہیں کرتا، لیکن فرح شہزادی جو ہیں، فرح گوگی بھی جن کو آپ جانتے ہیں، ایک چیز تو آن ریکارڈ ہم نے کہنا فرض بنتا ہے کہ آف دا ریکارڈ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران ہمیشہ کمپلین ہی کرتے تھے ان کے بارے میں،
اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں بھیا ہم نے پارٹی میں رہنا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے بیکاز ان کا تعلق ایسا ہے. تو فرح گوگی کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں 4.5 ارب اینڈ ایوری تھنگ، اس میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوائے اگر آج تک کسی نے ڈیفینڈ کیا تو یا خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے یا گھر والوں نے، اور تو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. تو کیا یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ اور کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا؟ اور سمجھ بھی آنی چاہیے کہ کسی کے اثاثے اچانک کچھ کروڑ سے 4.5 ارب کیسے چلے گئے وداؤٹ اینی سورسز آف انکم ایکسیپٹ پراکسیمٹی ٹو اے سیٹ آف پاور. یہ ایک سوال جینون ہے. باقی خیر جوابات تو پی ایم ایل این کے بھی پاس کافی ایسے ہیں جن کے جواب آج تک نہیں ملے. ہمیں ایون فیلڈ کی بھی بنی ٹریل نہیں ملی. ہمیں آج تک سرے پیلس کا بھی پیپلز پارٹی کا جو کارنامہ ہے اس پہ بھی ہمیں جواب نہیں ملے. سو یہ اسی سیریز میں شاید اب پی ٹی آئی بھی لائن میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. لیکن بیفور وی اسٹارٹ میں خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے آپ سے ہنٹ میں بات کی تھی، اور وہ تھی ہمارے بھائی ارشد شریف کی شہادت، جس کو آپ ویسے تو قتل کہتے ہیں لیکن ہم اس کو شہادت کہتے ہیں. اس کے بارے میں سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کچھ سامنے چیز نہیں آ رہی. میری ڈپلومیٹک سورسز سے اب مجھے کنفرم ہوا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم جب ابھی چائنا گئے ہوئے تھے اکتوبر میں، اور وہ ون بیلٹ روڈ والے جو ان کا ایونٹ تھا چائنا کا، وہاں پہ ان کی سائڈ لائن سے ملاقات ہوئی تھی کینیا کے پریزیڈنٹ سے. اور کینیا کے پریزیڈنٹ نے ان کو شور کیا تھا کہ ہم نے ایک بڑی انکوائری کی ہے انٹو دا کازز اور سب کچھ، اور وہ ہم آپ کو 1-2 ہفتوں 2-2.5 ہفتوں کے اندر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے. میری اطلاع کے مطابق پی ایم آفس نے بھی شاید کانفرنس میں لے لیا ہے فارن آفس کو، اینڈ وی ہوپ کہ 1-2 ہفتوں میں اگر وہ رپورٹ آ جاتی ہے جس کا وعدہ کینیا کے پریزیڈنٹ نے کیا ہے تو پھر وہ شیئر کی جائے گی، ہمیں بتایا جائے گا. مجھے امید تو زیادہ نہیں ہے اس رپورٹ میں کہ اس میں بھی کور اپ ہوتا ہے یا بات کھلتی ہے، لیکن وی ہوپ کہ یہ بات سامنے آئے گی، بیکاز یہ ایسا ایشو ہے کہ جس پہ ہم کبھی بھی وقت کی گرد سے اس کو دھندلا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور وی ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. یہ تو آج ہوا ہے. اب ذرا آ جائیں آج کے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. پہلے خرم بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. خرم بھائی یہ بتائیں، یہ جو پرسیپشن اتنا بن گیا ہے، اب تو اخبارات بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میاں صاحب بھی ڈسٹربڈ ہیں، سب کچھ ہیں. آپ نے کلپ دیکھا، سب کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے آتے. خواجہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ جب گئے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا. جب میں نے اصرار کیا وہ تو کورٹ کے تھرو گئے تو انہوں نے کہا کورٹ آرڈر بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. پھر جس طریقے سے وہ آئے، ہائی کمشنر سی آف کرتے ہیں، پھر یہاں آتے ہیں، ان کا جو ایئرپورٹ کے اوپر جیسے بڑا پریولیج قسم کا سٹیٹس تھا. پھر پنجاب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک ایسا سیکشن نکالتی ہے جس کا ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور سینٹینس سسپینڈ کر دیتی ہے. تو پھر باتیں تو اٹھیں گی. کس طرح آپ یہ بتائیں کہ کیوں آپ لاڈلے نہیں ہیں؟ باتیں صرف نہیں، باتیں وہ والے کیوں نہیں اٹھاتے کہ جب میاں نواز شریف آج سے ٹھیک 5 سال پہلے انہی دنوں میں نیب کورٹ میں 250 پیشیاں بھگتتے تھے، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا کہانی ہے. یا جب وہ ملک سے باہر تھے اور ان کو جولائی 2018 میں کورٹ نے ان ایبسینشیا سزا دے دی جو غلط تھا، لیکن وہ واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور انہوں نے وہ سزا بھگتی، وہ جیل گئے. اس پہ تب کسی نے کہا کہ یار بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ تو بالکل کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ الیکشن سے جو ہے وہ 10 دن پہلے وہ آ رہے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں، لیکن باہر ہم نے ایک ادب قائم رکھنا ہے. یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ ریلیف، دس از ریڈریس. یہ ازالہ ہے اس بڑی عظیم ناانصافی کا، اس غلط سزا کا جو نواز شریف نے 2 حصوں میں بھگتی ہے. اور اب جب جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں بلاول صاحب سے ان پرنسپل بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی سلیکٹڈ پارٹی ہوگی ہم سب اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ یہ جو تجربہ ہے جو 2018 میں اس ملک کے اوپر ظلم کیا گیا، اس سے ملک کی تباہی ہو گئی ہے، اس کی معیشت کی، خارجہ پالیسی کی، وفاق کی، جمہوریت کی. اس کو تو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور اس لیے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بتائیں ناظرین کو کہ جب بھی ہم نے ماضی میں کنگز پارٹیاں بنتے دیکھی ہیں تو ہم نے پارٹیوں کو ٹوٹ کر ایک اور جو ہے جماعت بنتے ہوئے دیکھی ہے.
یہاں آپ غور فرمائیے کہ مسلم لیگ نون میں نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، تمام تر ہم نے مشکلات، جیلیں، ٹارچر سہے، اپنے کاروبار کے نقصان سہے، لیکن ہم نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی. مسلم لیگ نون اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوا. یاد دیکھیں نا، کنگز پارٹی تو ہوتی ہے کہ اس میں کوئی توڑ کر شامل کیے جاتے ہیں لوگ، دوسرے لوگ آتے ہیں. تو اگر کوئی بینیفیشری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بریک ڈاؤن کا، تو وہ تو استحکام پاکستان پارٹی ہے. وہاں وہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پچھلی حکمران پارٹی سے نالا تھے. ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. وہ جگہ وہ ہے کہ 2018 میں بھی پاکستان کے عوام میں 1,28,00,000 ووٹروں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. تو ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. اور اگر الیکٹورل سائیکل جو ہے وہ گھوم کر دوبارہ ایک ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو لا کر ہی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اسی لیے آپ نے غور کرے نا کہ ہم نے تو عمران خان کی طرح کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جی ہم رلائیں گے، ہم جیلوں میں ڈالیں گے، ہم سزا دیں گے، ہم اے سی نکالیں گے. اس کے اگینسٹ اگر آپ نواز شریف کی 21 اکتوبر کی تقریر آپ نے سنی ہے، وہ تو مفاہمت کی تقریر تھی. ملک کو آگے لے کر جانے کی، روزگار پیدا کرنے کی، خوشحالی لے کر آنے کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسٹور کرنے کی، یہ وہ تقریر تھی. آپ کے خیال میں وہ مفاہمت کی تقریر تھی؟ جی اس میں ضرور، بیکاز میاں صاحب نے تو 2-3 باتیں اس میں بڑی سخت کی. میاں صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے جبر کر کے بات کر رہا ہوں اور تاکہ کوئی بدبزگی نہ پھیلے، اور انہوں نے تمام ایشوز فلیگ کیے. انہوں نے یہ سوال بھی کیا آپ کو پتہ ہے نا دھرنے کون کروا رہا تھا؟ پھر انہوں نے یہ کہا آپ کون ہے وہ جو ہر 4 سال بعد کچھ سالوں بعد مجھے علیحدہ کر دیتا ہے. پھر جتنے پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں، میاں صاحب کی ہسٹری رہی ہے، آپ کا کانفرنٹریشن رہا سپریم کورٹ سے، آپ نے کہا آپ عدلیہ کی اصلاحات کریں گے. سول ملٹری ریلیشنز آپ کا کانفلکٹ رہا، آپ نے کہا کہ اس مرض کو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہے. پھر اگزامپل میاں صاحب نے ایسا کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. ہاں نہیں ہونے دیں گے، دوبارہ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. وہ میں ان کی دھمکی پینٹ پہ آ رہا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کا کانفلکٹ ہوتا تھا انڈیا پالیسی پہ، انڈیا پالیسی بھی ڈسکرائب کی. اور بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ میاں صاحب نے جب اگزامپل دی تو بنگلہ دیش کی اگزامپل دی، اور وہ ایک ہی جملے میں کچھ کہے بغیر فوج اور پیپلز پارٹی دونوں کو رگڑ گئے. آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آدھا پاکستان سمجھتا ہے کہ فوج کی وجہ سے بنا، آدھا کہتا ہے پیپلز پارٹی ویسے کہا. انہوں نے اکنامک اگزامپل بھی بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑی، اور پھر اینڈ میں کہا غالب صاحب، مرزا غالب کا شعر پڑھا کہ اتنے اشک بہیں گے کہ سب کچھ بہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہن میں نے کچھ کیا نہ پھر نہ رونا. تو یہ تو بڑی زبردست ہارڈ سپیچ تھی. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بڑا باریک نقطہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے. ان نقطوں کے ساتھ پھر یہ کسی سلیکٹڈ شخص کی تقریر نہیں تھی، یہ ایک جمہور پسند اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنے والے شخص تھے. ایک نرم پیرایا تھا، انتقام نہیں. آپ چلے ہم مفاہمت کی، لیکن اس میں انتقام نہیں تھا، لیکن عوام کی مجھے ایک چیز پوری طرح اسرٹ کیا انہوں نے. آپ ہمیشہ انگریزی کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کتابیں بھی آپ نے بڑی شیئر کی ہیں ہمارے سے، ہم شکریہ اس کا ادا کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو ریلیف ورسز ریڈریس کیا، ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کورٹس بدل گئی، بالکل صحیح بات ہے. چلیں میں کہتا ہوں آپ کو اتر منالہ صاحب سے خطرہ تھا اور آپ نے کہا ایک نیا چیف جسٹس آ گیا تو میاں صاحب بھی آ گئے. مجھے سمجھا دیں پنجاب گورنمنٹ کا سیکشن 401 لگا کے ان کا ورڈکٹ سسپینڈ کرنا، یہ کہاں کا ریڈریس ہے؟ کیا یہ ایکٹنگ گورنمنٹ، انٹرم گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اتنی بڑی چیزوں میں انوالو ہو کے سینٹنس ورڈکٹ کرے؟ ہم نے بہت سے ٹاپ لائر سے پوچھا، لاہور کے لائر سے پوچھا، کسی کی لیونگ میموری میں یہ ابھی یاد نہیں آ رہا کہ اس طرح 401 سیکشن استعمال کر کے سینٹنس آپ نے کر دی ہو سسپینڈ. یہ کہاں کا ریڈریسل ہے اگر یہ ریلیف نہیں ہے؟ جی بالکل. یہ جو ٹاپ لائرز ہیں ان میں سے کسی نے پٹیشن فائل نہیں کی کہ جناب مرحوم جج ارشد ملک نے جس مس کانڈکٹ کے ذریعے اسی العزیزیہ کیس کا فیصلہ دیا، جب ان کو مس کانڈکٹ پر فارغ کیا گیا تو پھر لہٰذا اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام تو آ کے الیکشن کروانا ہے، یہ تو نہیں کہ لیڈروں کو وہ سینٹنس ان کے ورڈکٹ کرے سسپینڈ. جو ریڈریس یا تو عدلیہ کی طرف سے از خود آنا چاہیے تھا، یا وہی جو آج وکلاء جو ہیں
وہ بڑی باریک قانونی نقطوں پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے آپ نے، نظام نے، عدلیہ نے. تو اس کا پروسیس ہے نا، پروسیس ہے، آئیں اپنی اپیلیں لڑے، ختم کریں. یہ جو شارٹ کٹ ہے، یہی چیزیں آپ عمران خان پہ، آپ سنیں، یہی آپ عمران خان پہ کرتے تھے. دیکھیں جی وہ پٹیشن کرتے ہیں تو فوراً ڈائری نمبر لگ جاتا ہے، صبح ان کا کیس لگ جاتا ہے، عام آدمی کا مہینہ کیس نہیں لگتا، تو پھر وہ بھی کہیں گے ریڈریسل تھا، سب کچھ تھا. واٹ از گڈ فار دا گوز گینڈر والی بات ہوگی نا. اپنی پک اینڈ چوز تو نہ کریں آپ. میں نہیں کر رہا. گینڈر کے ساتھ یہ ہوا کہ اسی عدلیہ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں 9 حفاظتی ضمانتیں دی. یہ ہے نا ہمارا حالیہ رہے، زیادہ دن نہیں ہوئے اس ساری بات کو ہوئے. تو لہٰذا ہمیں، جس طرح میں نے کہا، عدلیہ کی کانڈکٹ آپ کو بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی جناب پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے، آپ آتے ہیں، آپ کی چیزیں سسپینڈ ہو رہی ہیں. ہم زیادہ بات نہیں کر رہے، لیکن جو نکات میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں جن کا اعادہ کیا ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہیں. اور اسی لیے جو کنگز پارٹی ہے وہ کوئی اور بن رہی ہے. کون ہے کنگز پارٹی؟ کون ہے کنگز پارٹی؟ یعنی ٹوٹ کے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کنگز پارٹی بن رہی ہے. پیپلز پارٹی آپ کو بتائے گی، کیونکہ انہوں نے یہ ساری اصطلاح شروع کی. چلیں کائرہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. میں بلاول صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو 8 فروری کے پھر پوری بات سے ایگری کریں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ کنگز پارٹی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جمہور جماعتوں کو ہی ووٹ دیں گے، وہ کسی کنگز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک کوئک جواب لے لوں کائرہ صاحب سے. کائرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اپنا خرم صاحب کہ یہ تو پیپلز پارٹی والے بتائیں گے کہ کنگز پارٹی کون ہے. ہمیں تو یہی یقین مل رہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ کنگز کا پارٹی PMLN ہے. اور یہ بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے رزلٹ بنانے والوں کو عوام جواب دے گی. ایک کمرے میں بیٹھ کے کون رزلٹ بنا رہا ہے، PMLN یا اسٹیبلشمنٹ؟ کس کو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب؟ ملک صاحب، میں کسی جماعت کا نام لینے سے پہلے بہتر سمجھوں گا کہ کنگز پارٹی کی اصطلاح کی پہلے وضاحت کر دیں وہ ہوتی کیا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کیونکہ آپ نے بہت ساری دفعہ کنگز پارٹی بنتے دیکھی ہے. کنگز پارٹی بیسیکلی تو بادشاہ کے ساتھیوں کو کہا جاتا تھا، جو بادشاہ کے چنے ہوئے اپنی مرضی کے لوگ ہوتے تھے. اور اب جو طاقتور ہوتا ہے یا طاقتور ادارہ ہوتا ہے، وہ یا پاکستان کے طاقتور ادارے یا لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کو پاکستان کی پاور میں یا پاور پالیٹکس میں لانا چاہتے ہیں، جس کی طرف وہ سپورٹ ہوتی ہے، نارملی اسی کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے. اور وہ مختلف عوام کی سپورٹ سے بننے والی یا طاقت حاصل کرنے والی جماعتوں کے خلاف جو اپنی مرضی کے لوگ، اپنی ہینڈ پکڈ لوگ یا جو الیکٹیبل سو کالڈ ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کو ریاستی سپورٹ فراہم کر کے اداروں کی، ان کو جو الیکشن کے میدان میں اتارتے ہیں، ایسی ہی جماعتوں کو کنگز پارٹی یا کنگز پارٹی کی اصطلاح کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس کی وضاحت کرنے کی میرے خیال ہے مزید میں اگر کروں گا تو اور تلخی بڑھے گی، لیکن پاکستان کے لوگوں کو اور آپ کو خود اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے یا افراد وہ کون سے لوگ ہیں، کون سی جماعتیں ہیں، کون سے ایسے طاقتور بندے ہیں، سیاسی لوگ ہیں جن کی سپورٹ انہیں حاصل ہے. ان کے اوپر شاید یہ اصطلاح آ سکتی ہو. جو جتنی طاقت لے گا، جتنی وہاں سے اس کو سپورٹ ملے گی، اتنا ہی وہ بادشاہ کا منظور. چلیں میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت طاقتور حلقے سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ڈیفینیشن میں آتی ہے کنگز پارٹی کے؟ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کائرہ صاحب، ٹھیک لوگوں کو پتا ہے، میں سوال یہ کر رہا ہوں جو آپ کی ڈیفینیشن ہے کنگز پارٹی کی، کیا اس وقت آپ کے پولیٹیکل آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیا PMLN اس ڈیفینیشن میں فٹ ہوتی ہے جو کنگز پارٹی کی ہے کہ اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں؟ کیا PMLN پہ یہ ڈیفینیشن آتی ہے؟ دیکھیے، آپ بھی سوال کر رہے تھے، ابھی میں بھی سوال کر رہا تھا، باقی لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان میں آنے پہ جو ایک اوورآل عمومی تاثر ہے وہ ایک خصوصی سپورٹ رہی ہے. وہ یہ کہیے کہ ریڈریسل ہے، مسلم لیگ کہتی ہے ماضی کے کیے گئے گناہوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے.
اور وہ گناہوں کو ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے تو جو خراب کرنے والے تھے وہی ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مداخلتی عمل کو تو انکار نہیں کیا جا رہا. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ یہ مداخلتی عمل بند ہونا چاہیے، یہ پازیٹو میں ہو یا نیگیٹو میں، اس کا ایفیکٹ یہ اس کی جو الٹیمیٹ سمت ہے ریاستی اداروں کی مداخلت سیاست میں اگر وقتی طور پہ کوئی بہتری کے نقطہ نظر سے، اچھائی کے نقطہ نظر سے بھی کی جائے، اس کے رزلٹ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے پہ پاکستان کے شہریوں کو اپنے ریاست کے اوپر جو اعتماد اور طاقت تو ہے، یہ جب آج بلاول بھٹو صاحب کا آج کا بیان ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر رزلٹ نتیجے بنانے والوں کو عوام جواب دے گی، وہ کس سے مخاطب ہیں؟ پی ایم ایل این سے مخاطب ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں؟ دیکھیے کمرے میں بیٹھ کے کون بناتا رہا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ مسلم لیگ نے آر ٹی ایس بٹھا دیا تھا. یہ جو پینشنوں کی بات کی جاتی ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، تو وہ کرنے والے کون تھے یا کون ہوتے ہیں، وہ کون ہیں ہمارے ملک کے اندر یا کسی بھی ریاست کے اندر؟ وہ طاقتور ادارے ہی ہو سکتے ہیں نا، افراد تو نہیں ہوتے. افراد اگر کسی جگہ کام، ہاں میں اپنے حلقے میں، آپ اپنے حلقے میں، صاحب اپنے حلقے میں، کسی جگہ پہ 2 4 5 جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ ہم بھی طاقت کے زور پہ کچھ نہ کچھ غیر قانونی کام کر سکتے ہیں. لیکن چلیں کلیئر ہو گیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ کہہ رہے ہیں. میں مومن صاحب کو، مہیوں صاحب کو لے لوں. مہیوں صاحب یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں آج جب یہ ریزولوشن ہوا ہے، میں کہہ رہا بھائی آ رہا ہوں آپ کی طرف، آج جو ریزولوشن یہ ہو گیا ایک دم، یہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو پھر ٹیک آن کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے مخالفت بھی نہیں کی؟ آپ لوگ کیا کوئی سی بی ایمز کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح یہ ہوا تھا کہ تقریباً 5:15 بجے کے قریب میں نے بھی تقریر کی تھی اس کے اوپر، جو موشن چل رہا تھا اس کے اوپر، اور چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ اس کے باقی کے جو 1-2 موشنز اور تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اکا دکا رہ گیا تھا. اچھا وہاں پہ ٹوٹل میرے خیال میں 10 یا 12 بندے نہیں رہتے تھے. ایوری بڈی آلموسٹ لیفٹ بیکاز اٹس آٹ دا ویری اینڈ تھا. ٹھیک ہے. اچھا میری ایک کمٹمنٹ تھی، آئی ہیڈ ٹو گو، میرا ایک پروگرام تھا، اس کے لیے مجھے اٹھ کے جانا پڑا، اور کوئی اس قسم کی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اور ایجنڈا آئٹم ہے، کوئی کسی نہیں تھا، کسی لحاظ سے نہیں تھا. بعد میں ان لوگوں نے کس طریقے سے لے کر آئے کیا کیا، تو آئی ایم سوری، آئی واز ناٹ دیئر، میری غلطی ہے کہ مجھے آخری وقت تھا. لیکن نارملی آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یار آج آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. یہ آؤٹ آف دا بلو آیا، اچانک آیا، یہ آؤٹ آف دا بلو آیا، کسی کو بھی نہیں کہا کہ جو لوگ اگر آپ نارملی ملٹری کورٹس نہیں چلاتے تو شہدا کی حرمت سے غداری کریں. نارملی جب اس قسم کے سپلیمنٹری ایجنڈاز آ رہے ہوتے ہیں نا، تو لیڈر آف اپوزیشن کو پتہ ہوتا ہے یا بھنک ہوتی ہے. آج انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آج کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جو لیڈر آف اپوزیشن کو بھی معلوم ہو کہ کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا آ رہا ہے، ورنہ عام طور پہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار کم از کم تم لوگ ادھر رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک چور دروازے سے کیا. اب اس میں دیکھیں، اس میں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، ریزولوشن کے اوپر آپ ڈسکشنز کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. فار سیک جو ایکچوئل چیز ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس ہر جگہ پہ ہے، وہ ہے، اور اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں. آپ وہ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، آپ ضرور وہ ملٹری کورٹس کریں، اس کا وہ نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ اگر کوئی شخص اس میں نہیں آتا اور ون ٹائم کوئی ایسا کرائم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا سو فار کوئی پروف نہیں ہے، اور آپ اس کو ملٹری کورٹس میں کرتے تو وہ اصولاً نہیں ہوتا. یہ جو آپ کو لگ رہا ہے، جس کو خرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہمارا ریڈریس ہے، ہمارا ریلیف نہیں ہے، ریڈریس ہے، دوسری طرف آپ کے آلریڈی انکارسریٹڈ چیئرمین کے آج پھر ریسٹ وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل ہم ایک طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ہو سکتا ہے الیکشن تک سزائیں بھی ہو جائیں؟ دیکھیے لیٹس سے پچھلے 2-3 سال سے کیا چیز ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیا تھا، ڈیمانڈ کیا تھی، مختلف چیزیں تھیں. نمبر 1 کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک زیرو ریسٹ نہیں ہو جائے گا. نمبر 2 جب تک کپتان کو آپ جیل میں نہیں ڈالو گے، اس کے اوپر 200 کیسز نہیں کرو گے، 200 وہ نہیں کرو گے، اس کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے، اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹائم لائن تو اسی لحاظ سے ہو رہا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کنگز پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم کنگز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو obviously you want to reflect back into the history، تو ہم دیتے ہیں 1981 1985. اچھا جن لوگوں نے 2018 بھی یاد رکھیں، میں سب آ رہا ہوں نا، میں پیچھے سے آ رہا ہوں نا. 1981 1985 ضیاء الحق نے بنایا تھا. اچھا یہ ضیاء الحق وہ ہے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایز اے پریزیڈنٹ ماننے سے انکار کر دیا. پھر 1990
उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त के DGISI, उन लोगों ने कहा कि हमने इनकी फंडिंग की थी, IGI बनाई थी। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त कहा था कि इनको ओसामा बिन लादेन ने फंडिंग की थी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं जनरल बाजवा ओन करते हैं आपको, ओन करते जनरल बाजवा, देखिए ना, हम लाए और हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया, मगर इन्होंने डिलीवरी नहीं दी। देखिए ना, ओन करते हैं आपको डिलीवरी पे। मैं बता देता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब ने 2019 में कह दिया था कि मैं इनको हटाना चाहता हूं। फिर मुख्तलिफ टाइमलाइंस 2019 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब 2006 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ था। 2018 में आप किंग्स पार्टी थे। एक मिनट है जी, नहीं, हम लोग वी वर नेवर किंग्स पार्टी, बट यस दे हेल्प। मैं ये मान लेता हूं दे हेल्प। ये जो उनकी पार्टियां थी ना, जिसमें MQM हो गया, जिसमें बाप हो गया, दे हेल्प देम टू साइड विद अस, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आ जाता है 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन लोगों ने, और आई एम श्योर कायरा साहब इसको जरूर वो करेंगे कि उनका जो शिक नंबर 22, 23 एंड आप 22 पढ़ ले के आर्मी के उसकी मदद के लिहाज से, ये एस्टैब्लिशमेंट की मदद के लिहाज से हम कभी नहीं आएंगे। तो ये शिक 22 है, ठीक है, उस लिहाज से। लेकिन एक चीज है, आपने वो बात की जो सेक्शन 401 के लिहाज से आपने कहा ना। अच्छा, उसकी बड़ी कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस ये है कि वो चोर या वो बंदा कि जिसने अपना सारा, गरीब आदमी है, उसने अपनी सारी जो उसकी जेल थी वो पूरी कर ली, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो दे सके और अपनी सजा खत्म कर सके, तो उसके लिए। अच्छा, दूसरा वो जिसने बहुत अच्छा वो जेल के अंदर बड़ा अच्छा किरदार किया है, लेकिन 75% उसने अपनी सजा भुगत लिया, या तीसरा वो जो बीमार है, ठीक है। ये बीमार हो नहीं सकते क्योंकि ये बाहर थे, इनके डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है, पूरी दुनिया घूम फिर नहीं, वो तो अभी भी जा रहे हैं चेकअप के लिए। इनके ऊपर कोई 401 वैसे एक से क्या कह रहा है साहब का, मैं क्विक इसमें एक मिनट है, लेट मी अलाउ मी टू फिनिश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि 2008 में मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दे। 2008 में मियां नवाज शरीफ ने इन स्पाइट ऑफ के उन्होंने सबके साथ ये मुआहदा किया था कि हम बॉयकॉट करेंगे अंडर मुशर्रफ वो, लेकिन ही वेंट दैट और उन्होंने कंटेस्ट किया था। जनवरी में जाके इनको जो इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने इनकी कन्विक्शन की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया था, इनके पेपर नहीं था, वरना ये पूरी तरह तैयार थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं लड़ने, ठीक है ना, कमेंट फ्रॉम कायरा साहब ऑन दिस। कायरा साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, तो आपको पता है खुर्रम साहब जबरदस्त अल्फाज खेलते हैं। उन्होंने कहा रिलीफ नहीं है, रीड्रेस है। मेरा सवाल आपसे भी है, जो इनको रीड्रेस हुआ, जो सेक्शन 401 के तहत सेंटेंस सस्पेंड हुआ मियां साहब का, अल अजीजिया वाला, क्या वो आपके नज़दीक एक नॉर्मल चीज़ है? बिकॉज होता नहीं है किसी का, कि या एक खुली एक साइन है कि जी एक मैसेज दिया सबको कि भाई आने वाला दौर PMLN का है, तो सारे ज़रा सोच समझ के चलें। रिलीफ और रिड्रेसल में बुनियादी फर्क का आप बड़ा अच्छा लफ्जों को, आप खुर्रम साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो खैर अंग्रेजी बहुत ही आला पढ़ते हैं, आप भी बड़े आला अंग्रेजी जानते हैं, हम तो टाट स्कूलों वाले हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो रिड्रेसल है, ये भी बुनियादी तौर पे यही होता है कि मेरे साथ होने वाली ज्यादती को उसका इकरार करके किसी ने उसको दूर करने की कोशिश की। रिड्रेस यही होता है ना, मेरे साथ एक ज्यादती हुई, उसको जिसने खराबी की उसने खुद रिड्रेस करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के इस जमहूरी या पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम में अदालतें खुद रिड्रेसल नहीं कर सकती, कोई और कराएगा, या अदालत के पास मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो आप मेहरबानी करें, मेरे साथ जो ज्यादती आपने की थी, फलां अदालत ने की थी, फलां ने की थी, उसका कोई फोरम मेरे लिए करेगा, मैं उसको या तो खुद एजिटेट करूंगा। अदालती निजाम में 184(3) के तहत सिर्फ वो एक रास्ता है, या 199 के तहत एक रास्ता है कि अदालतें खुद किसी इंसानी हकूक की बुनियाद पे किसी नहीं, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट ने छोड़ा है ना, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया अपनी मर्जी से, केयरटेकर गवर्नमेंट ने। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो जो सस्पेंशन है, पहली बात यह कि सस्पेंशन बनती नहीं, मैं खुद इस बात का कायल हूं कि नहीं बननी। मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसी कोई रिलीफ नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि वो अदालत में जाते। मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ के साथ जाती हुई, मैं दसियों प्रोग्रामों में नहीं, सैकड़ों प्रोग्रामों में कहता, आज भी कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ जाती हुई, उनको गलत सजा दी गई,
ان کی سزا کے خلاف بالکل اپیل جو ہے ایڈمٹ ہونی چاہیے، لیکن پروسیس یہ ہے اس نے ایک اچھے کام کو بھی مشکوک بنا دیا. ہو سکتا ہے یہ درستی فیصلہ ہو لیکن اس کو مشکوک بنا دیا. میاں صاحب واپس آ کے جیل میں چلے جاتے، ان کو بیل مل جانی چاہیے تھی، ملنی تھی، وہاں ملی ہوتی تو بہت صورت. تو یہ جو ایک تاثر اس وقت عمومی بنا ہے وہ نہ میاں صاحب کے لیے بہتر ہے، نہ ایک جمہوری جو پاکستان کا سسٹم ہے، نہ اسٹرکچر ہے، اس کے لیے بہتر ہوا ہے. چلے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک آ کے خرم صاحب آپ سے پوچھتے ہیں. بیسکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ سروں کا خیال یہ ہے کہ صحیح کام بھی غلط طریقے سے کیا ہے میاں صاحب نے آ کے، اور وہ جو پرسیپشن آپٹکس ہے ویری امپورٹنٹ، وہ آپٹکس جو انہوں نے لیے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، اور جو ان کو آپ بقول آپ کے ریڈریس کروا رہے ہیں وہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک پہ. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک میں مجھے ایک اطلاع بھی ملی ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے پی پی 2 اٹک سے، اکبر خان تنولی صاحب، یہ کل اٹھا لیے گئے ہیں اسلام آباد کے E7 سیکٹر سے. پلین کلوتھس پہ پیپل آئے، وہی ڈالے آئے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. یہ چیئرمین چیف منسٹرز کمپلینٹ سینٹر پنڈی بھی تھے ایک زمانے میں. میرا اس لیے بھی ان سے تعلق ہے کہ میرے ہمسائے بھی ہیں، بڑے شریف سے آدمی ہیں. آئی جسٹ ہوپ کہ ابھی تک تو ان کے اہل خانہ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں، کہ کم از کم یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے. اور میری اطلاع کے مطابق پہلے اہلیہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا گیا، لیکن وہاں تھوڑا سا شور ہوا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. آئی ہوپ کہ جو بھی کیس ہے ابھی کسی کو نہیں پتا کس پہ پکڑے گئے ہیں، لیکن اہل خانہ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہاں ہیں، کس کی پوزیشن میں ہیں. بٹ یہ آج کل ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ کافی پریشانی کی خبر ہے. اینی وے آپ کی طرف خرم صاحب واپس آ رہا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ وہ اب کائرہ صاحب بھی کہتے ہیں اتنا کیا ہو گیا، آپ جو آپ کے سگنلز ہیں، جو آپٹکس ہیں، وہ ہر چیز غلط ہو رہی ہے بالکل. اور ابھی ہمایوں صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے بڑی کینڈیڈلی مانا کہ انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے، ہمیں باپ دیا، ہمیں MQM دی، سب کچھ دیا. دے ہیلپڈ اس. آپ بھی مان لیں کہ دے آر ہیلپنگ اس. کیا ہے سچ ہی ہو جائے، اس کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مان گئے ہیں، آپ بھی مان جائیں کہ ہاں ہمیں بھی مدد کر رہے ہیں. ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ڈسکا کی طرح 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا کے ہمیں الیکشن جتا دیں، اور ہماری بالکل ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. اور میں اس میں اگین بلاول صاحب کے ساتھ بالکل سافٹ متفق ہوں کہ بند کمروں میں رزلٹ نہیں بنے گے. نہیں، وہ کائرہ صاحب نے کلیئر کر دیا ہے، وہ کلیئر کر دیا کائرہ صاحب نے کہ وہ بند کمروں میں رزلٹ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، بات کرتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو دوش دے رہے ہیں. نام لے کے کیجئے گا، اشاروں میں نہیں، صاف بات کریں. میں یہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے بند کمروں میں رزلٹ بنائے. ہمیں، جس طرح میں پھر کہوں گا، سخت ترین حالات میں بھی 1.28 کروڑ ووٹ پاکستانیوں نے دیے تھے، مرد و خواتین نے. تو لہٰذا ہم تو اس بنیاد پر کھڑے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جس طرح 2018 میں ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کی پلورلٹی تھی پنجاب اسمبلی میں، سب سے بڑی جماعت تھی، اس کو زبردستی مائنورٹی میں چینج کیا گیا. ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ امپریشن آ رہا ہے غورا بھائی، یہ بتائیں امپریشن یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ سولو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اتنے آپ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ اب آپ ساتھ لے کے چلنے پہ تیار نہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ باپ بھی آپ کو ڈیلیور ہو رہی ہے، MQM ڈیلیور ہو گئی ہے. دیکھیں، باپ اور MQM GDA یہ 3 ایسی اینٹیٹیز ہیں کہ یہ کسی کے کہے بغیر کہیں نہیں جاتی. جب عمران خان کے پاس آئیں گورنمنٹ بن گئی، ان سے ہٹ گئی گورنمنٹ گر گئی. اب آپ کے پاس جس سپیڈ سے وہ آ رہے ہیں تو یہ بڑا حسن اتفاق نہیں ہے، بڑی خوبصورت کوئنسیڈنس نہیں ہے؟ نہیں، اگر ہمیں سولو کی کوئی غیر قانونی یقین دہانی ہوتی تو ہم کراچی جا کے وہاں دوبارہ جو برجز بلڈ کرنے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے. ایک 16 ماہ کا یونیک تجربہ ہوا ہے. سر عمران خان کو بھی 9-0 پہ جانا پڑا تھا، عمران خان بھی گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کو بھی جانا تو پڑتا ہے نا دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن ہم پہلے سے برجز اگر بلڈ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کل بلوچستان تشریف لے جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کر بات کریں گے. تو یہ کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تو پاکستان کے عوام کا ووٹ ہے،
جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور اعتماد بھی ہے. انشاءاللہ وہ پاکستان کی خوشحالی اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے ووٹ دیں گے. ہمیشہ ان کی خواہشیں ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو بہتر زندگی ملے. قائرہ صاحب یہ کوئنسیڈنس ہے. انشاءاللہ یہ جو ڈلیوری ہے یہ میاں نواز شریف ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. مومن صاحب یہ بتائیں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, ہمارا وزن ہے, ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں, آپ لوگوں کو ایسے ہی آپ لوگ چلتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ 3 دفعہ ایک شخص کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے. ہی از دی اونلی ون. ہیٹرک کی ہوئی ہے. But you have to say that also. اچھا وائٹ کالر کرائم بڑی مشکل سے پروف ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر وہ بتا دینا کہ اگر خان صاحب پہ پروف نہ ہو, اگر فرح گوگی پہ پروف نہ ہو, کا خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. شی از ٹوٹلی ڈفرنٹ اینٹی. شی از ناٹ ایون اے فیملی. شی از ناٹ ایون اے فیملی. وہ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں نا, ایک بات دیکھیں, ایک بات بتاتا ہوں, 1 منٹ سر. خرم صاحب پلیز خرم صاحب آپ یہ کہیں کہ بے گناہ ہے, لیکن خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں کہ فرح گوگی کا عمران خان یا ان کی اہلیہ سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں کوئی ریلیشن نہیں ہے. A friend is not related. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اپنی بیگم کا رسپانسبل نہیں ہو سکتا, تو باقی تو بیگم کی دوست کا کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اچھا یہ بھی یہ ہے کہ میں آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں. وہ بھی انہوں نے اپنا یہ یاد رکھے, ان کی جس بات پہ وہ اٹھا کے کر رہے وہ یہ کر رہے, انہوں نے اپنے جو مجھے معلوم ہے انہوں نے اپنے ریٹرنز کیے ہیں. وہ کہتے کہ 2018 میں اور 2023 کے ریٹرنز میں فرق ہے. ریٹرنز وہ ہوتے ہیں جو آپ ڈکلیئر کرتے ہو. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں فرح گوگی کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا ہی تعلق ہے جتنا ایک کوئی دوست ہوگا. وہ دوست ہے اگر اس نے کیا اس سے کوئی تعلق. ہاں سیریسلی I believe it on air. اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میرے بیٹے کا مجھ سے زیادہ تعلق ہوگا یا میری بیوی کی دوست کا مجھ سے زیادہ تعلق ہوگا؟ For God's sake, میری بیٹی کا مجھ سے زیادہ تعلق ہے. پہلے مجھے ختم کر لینے دیں. یہ بات آپ نے بہت بڑی کی ہے. آپ نے ان کو بڑا بڑا ٹائم دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. جب ہم ہم لوگ کیوں کہتے کہ یہ کنگز پارٹی ہے, ایک تو ہسٹری ہے, نمبر 2 اس دفعہ ہو کیا رہا ہے. اچھا PLD پیج 13 نومبر 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے کہا دے لوز دا رائٹ آف ایون بینگ ہرڈ بائی دا ہائی کورٹ. اس کے باوجود ان کو کس لحاظ سے لے کر جا رہے, یہ چیزیں ہمیں, آپ نے 401 کا ذکر کر دیا, وہ بھی اپنی جگہ پر آ گئی. اچھا اس کے علاوہ مجھے تو جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساری, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایکچولی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کاکڑ صاحب سے ریزگنیشن دے کر ان کو ڈائریکٹ بٹھا لیں کہ بھئی آپ چھوڑو یار کیا الیکشن کیا کرنا ہے, ان کو ڈائریکٹ بٹھا لیں. اچھا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, یہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ میک شور کر لے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان تو بالکل ہی ڈسکوالیفائی نا, پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر ان سے ایک غلطی ہو گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے اترنے دے دیا 3rd ٹیئر لیڈرشپ کو, یہ مجھے جیت کے دکھا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن قائرہ صاحب یہ بتائیں, مومن صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ فرح گوگی کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی کا بھی کسی سے ہو سکتا ہے, وہ کوئی شی از ناٹ ریلیٹڈ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اکٹھے وہ ٹرسٹ میں بھی ہیں. اینی وے آپ کیا کہتے ہیں قائرہ صاحب؟ مالک صاحب 2 پوزیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ قانون کی نظر میں کیا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ عوام کی نظر میں کیا ہے. جو فیصلہ کسی کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا ہے وہ تو عدالتی طریقہ کار سے ہوگا, لیکن اس کے بارے میں حقائق اور اس کا جو سیاسی فیصلہ ہے وہ عوام کیا سمجھتی ہے اور اس کوریلیشن کے حالات کیا ہیں. وہ کہنا شعر کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا. بنیادی طور پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے مالک, یہ اس میں ہم سب شامل ہیں, سیاسی جماعتیں شامل ہیں, عدالتیں شامل ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, آپ میڈیا والے شامل ہیں, سب
ہمارے مولوی صاحبان شامل ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم آئین پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک آئین کو فیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے، عمل نہیں کر رہے. اور پاکستان کا ایک دور پہاڑ پہ جو بھیڑ بکری چراتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غلط بیان نہیں کر رہے. صرف ہم ایک بات کر رہے ہیں، ہم وقتی مصلحت کے تحت، میں ہوں، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو، دوسری جماعتیں ہوں، آپ ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ ہو، کیا نہیں جانتے وہاں ہم عوام کو فول کرنے کی کوشش کرتے کرتے الٹیمیٹلی ان کا اس پورے نظام سے اعتبار اٹھا بیٹھے. اب لوگ کسی پہ اعتبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم نے ان کو خواب دکھاتے دکھاتے سراب دکھائے اور پھر ٹوٹ کے اب عوام کا اوورآل سیاسی نظام پہ اعتبار نہیں ہے. ایک طرف تو جو ہماری پاکستان کے اندر غیر جمہوری حکومتوں کی لیگسی ہے، پوری مائنڈ سیٹ ہے کولونیل مائنڈ سیٹ کے بعد، اس نے ہماری جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا. اور دوسرا ہمارے اپنے ہاتھوں یہ جو ایک رویہ ہے نا کہ ہم بالکل جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں کہیں گے، ہم اپنے لیڈر کی کسی غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں، ہم اس کو غلطیوں سے مبرہ لے جاتے ہیں. میں تو اس میں خرم صاحب کا بھی لے لوں. خرم صاحب، آپ نے ہمایوں صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا یار آپ لوگ بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں، کوئی لنک نہیں ہے، اٹس از جسٹ اندر نارمل تھنگ. ایسے ہی آپ لوگوں نے فرا گوگی کے ایشو اٹھا دیا. واٹ ڈو یو سے؟ جی بتنگڑ تو چیئرمین تحریک انصاف نے بنایا تھا جب انہوں نے مئی 2022 میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں پورا دفاع کیا تھا. تو اگر کوئی تعلق نہیں تھا اور کوئی کنیکشن نہیں تھا تو ایک پارٹی کے سربراہ کو ایک پاکستانی شہری کوئی بھی ہو وہ اس کے جرائم کے دفاع کے لیے کیوں آنا پڑا سامنے؟ اس لیے آنا پڑا کہ بڑے گہرے تعلقات تھے. اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آج اب نئے شواہد سامنے آئے ہیں، لیکن یہ کیس آج کا نہیں ہے. اس کو اب کچھ 1.25 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس کے اوپر پیشنٹلی ایویڈنس اکٹھی ہو رہی ہے. اب ایک جگہ ایویڈنس پہنچی ہے، ہم سب کے سامنے آ گئی ہے کہ غالباً جو نیا پاکستان عمران خان سے نہیں بنا وہ پھر وانوآٹو میں بنانا چاہتے تھے کہ جی وہاں کا پاسپورٹ لے کے دے رہے ہیں اور کہ جی وہاں نیا وانوآٹو بنا لیتے ہیں جو ہے وہ پاسپورٹ لے کے. لیکن یہ جو سارا ایشو ہے یہ اس کی بالآخر بہت ساری مختلف شواہد آ رہے ہیں. عدالت پھر ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ گئے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن یہ بالکل ایک ناقابل یقین بات ہے کہ جی کوئی تعلق نہیں تھا. میں پھر کہہ دوں اگر تعلق نہ ہوتا تو چیئرمین تحریک انصاف کو خود آ کر مئی 2022 ویسے چیئرمین تحریک انصاف نے ڈاکٹر صاحب ویسے چیئرمین تحریک انصاف نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے حق میں پریس کانفرنس نہیں کی، کسی ایک انڈیویجول کے حق میں. یہ ان کی بات میں وزن بڑا ہے. نہیں وزن بہت ہے. میں ایک بات بتا فار اے اسٹرینجر، فار اے نارمل ریلیشن شپ. دیکھیں میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چیئرمین کو ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ انہوں نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جب آپ اس کو امپلیکیٹ کر رہے کہ انہوں نے کیا یہ، اور وہ کہہ رہے تھے بیسیکلی بات ہی ہو رہی تھی کہ پبلک منی کی بات ہو رہی تھی. ایک بندہ جس نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی ہے، کوئی اس کا آفس نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ پبلک منی نہیں کہتے، اس کے اوپر باقی کوئی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں یہ ٹیکس ریٹرن کی بیسس پہ ہے، یہ ٹیکس ریٹرن کی بیسس ہے ایز اپوز ٹو کہ میرے تو لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہے. گوز اور گینڈر کا فرق نہیں کرنا چاہتے تو یہی جملہ ایگزیکٹلی مریم نواز کے لیے بھی بولا گیا تھا. وہ بھی آج تک بھی کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں. She is a daughter of a prime minister, بھائی جان. تو فرا گوگی was the friend of the wife of the prime minister. She was the friend of the friend of the friend of the. خدا کا خوف کرے یار، خدا کا خوف کرے یار، خدا کا. او بھائی میرے خدا، او میرے بھائیو، او مجھے معاف کرو. ٹیکس ریٹرن is a declaration. مجھے ویری کوئکلی I want a comment. یہ ایشو ابھی ڈائی ڈاؤن نہیں کیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ اڑایا، سپریم کورٹ نے کہ جی ملٹری کورٹس کے ٹرائلز، پھر ہم نے دیکھا شہدا کے وارثان کی پریس کانفرنس، آج ہم نے سینٹ کا اس پہ ریزولوشن دیکھا اسٹرانگلی ورڈڈ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کو اس ایشو پہ سپیریئر جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ ایک مومنٹم بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. جی جو بھی انشاءاللہ پاکستان کے عوام پارلیمان منتخب کریں گے یہ فیصلہ ان کو کرنے دیں. تو اگر آپ لوگوں کی پارلیمان میں آتی ہے میجورٹی،
کیا آپ آ کے اس کو ریورس کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انویلیڈیٹ ہو جائے گا؟ یہ آپ کا پلان ہے؟ جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو عمران خان کا جو ایک بہت بڑا بلنڈر اور ملک کے اوپر ظلم تھا کہ انہوں نے 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو عام معافی دی، ان کو ملک میں واپس لے کے آئے، جس کا خونی آج اثر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر تو آنے والے دنوں میں ٹیررزم کنٹرول ہو جاتا ہے پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ جو میاں والی ایئر بیس پر اٹیک ہوا اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک تھاٹ، ایک تصویراتی سوچ پیچھے موجود ہے یہ ان حملوں میں، جو کہ پہلے ہم نے میران بیس پہ اور دوسرے حملوں پر دیکھی تھی. تو لہٰذا اگر تو یہ معاملہ خدا نہ خواستہ اگر آگے بڑھتا ہے تو اس پر سوچا جا سکتا ہے، ورنہ اگر مجھے ایک بات بتا دیں خرم صاحب کہ یہ ڈیسیجن خالی عمران خان کا تھا کہ اس وقت کی جو آرم فورسز تھی یا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ اس میں انوالو ہوں گے؟ اگر تو وہ انوالو نہیں تھے، ایک منٹ ہے نا سر جی، یہ ڈیسیجن ایک بندے کا نہیں ہوتا سر جی، یہ ڈیسیجن ایک بندے کا نہیں ہوتا. اگر آپ نے امپلیکیٹ کرنا ہے آپ امپلیکیٹ کریں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو، سب کو کرے کہ ان سب نے مل کے غلط فیصلہ کیا ہے. آپ ڈونٹ پلے ڈرٹی. Don't play dirty. This is very dirty game that you are playing. آپ یہ کریں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2013 اور 16 کے درمیان میں جو کچھ اٹیکس ہوئے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 13 اور 16 کے درمیان میں جتنے اٹیکس ہوئے you were directly involved in it. You gave them access to everything. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں don't play dirty. This is very dirty. You have always played dirty politics. چلے we have run out of time. Let's hope nobody plays dirty. لیکن یہ ریزولوشن عظیم کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایشو کو بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ کہ چلے اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو ملٹری کورٹس میں ٹرائلز نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ اس کا مطلب ہے کہ لائیو ایشو ہے، اور جس طرح دوبارہ لائیو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ شاید کل کو یہ ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ بھی بن سکتا ہے. اور جیسے کچھ دن پہلے بھی خبر چلی تھی کہ جی 850 لوگ اور جیو فینسنگ کے تحت اس کیس میں آئے ہیں. سو May 9 ایشو از ویری مچ الائیو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کدھر جائے گا. کیا جوڈیشری کوئی بلنک کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ بلنک کرے گی یا پولیٹیشنز کریں گے؟ بہرحال یہ آج کا جو انسنٹ ساؤنڈنگ ریزولوشن ہے میرے نزدیک کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.